اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ فتنے اتنے زیادہ کثرت سے آئیں گے کہ لوگ اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے ان فتنوں کو دیکھ نہیں پائیں گے. لوگ ان فتنوں کے درمیان الجھ کر اپنا ایمان ضائع کر لیں گے. لوگ ان فتنوں میں پڑھ کر اپنا ایمان برباد کر لیں گے، اپنا کیپٹل اپنی پونجی خراب کر لیں گے. جو دنیا کی سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے، جو ایک مومن کا سب سے بڑا کیپٹل ہے، جو ایک مومن کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، وہ فتنے شب تاریک کے ٹکڑیوں کے مانند، رات کے اندھیروں کے ٹکڑوں کے مانند ظاہر ہوں گے. تو لوگ صحیح اور غلط میں تمیز نہیں کر پائیں گے، لوگ ان فتنوں کے شکار ہو جائیں گے اور لوگ ایمان لائیں گے، لیکن ایمان لانے کے بعد اس ایمان پر ثابت قدم نہیں رہیں گے. آپ فرماتے ہیں صبح کو تو مومن رہے گا، وَيُمْسِي کافرا، لیکن شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا. آپ نے وجہ بھی بتائی کہ آپ صبح کو مومن ہے، شام کو کیسے کافر ہوگا. آپ نے فرمایا یبیعُ دینہ فی عرض من الدنیا، لوگ دنیا کے چند ساز و سامان کے بس لوگ اپنا ایمان بیچ ڈالیں گے. ایک بار زمین کے لیے لوگ اپنا ایمان بیچ دے رہے ہیں، 100 روپے کے لیے آدمی اپنا ایمان بیچ کر جھوٹی گواہی دے رہے ہیں. اللہ کے رسول نے انہی فتنوں کی طرف اشارہ کیا تھا کہ فتنے ایسے شدید ہوں گے، اتنے سخت ہوں گے، جیسے رات کا اندھیرا نہیں نظر آتا ہے اسی طریقے سے تم ان فتنوں کو کوئی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاؤ گے. لیکن ایفیکٹ ایسا ہوگا، بدلاؤ ایسا ہوگا، اس کے اثرات ایسے ہوں گے کہ آدمی صبح کو تو مومن ہوگا، وہ یوم کافرا، لیکن شام ہوتے وہ مومن نہیں رہے گا، ایمان اس کے پاس نہیں ہوگا. وہ یوم کافرا، بلکہ شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. وجہ کیا ہوگی؟ آپ فرما رہے ہیں یبیعُ دینہ، لوگ اپنا ایمان بعرض من الدنیا، دنیا کے چند ساز و سامان کے عوض بیچ ڈالیں گے. آج لوگ ATM سے چوری کر کے کھا رہے ہیں، اپنی دنیاوی زندگی رنگین کر رہے ہیں. ان کو کبھی یہ فرق نہیں پڑا کہ ان کا ایمان خطرے میں پڑ رہا ہے. لوگ دوسروں کا مال ہڑپ رہے ہیں، کبھی ان کے ایمان میں خطرہ نہیں محسوس ہوا کہ ان کا ایمان، ان کی اصل پونجی، ان کا اپنا کیپٹل ختم ہوتا جا رہا ہے، ان سے ان کا ایمان چھنتا جا رہا ہے، وہ دھیرے دھیرے مسلمان سے بے ایمان ہوتا جا رہا ہے. کبھی اس نے اس بات کی پرواہ نہیں کی. آپ نے انہی فتنوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا شام کو مومن رہے گا تو صبح کافر، صبح کو مومن رہے گا تو شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. وجہ بھی بتلا دی. لیکن میرے بھائیوں، صحابہ کی جماعت کو دیکھو، صحابہ جب ایمان لائے تو کبھی بھی اپنے ایمان سے انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا. حضرت بلال ایک غلام ہے، ہماری طرح آزاد نہیں، ایک غلام ہے، دوسرے کے ماتحت ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کے مشرکین میں سے ایک مشرک کے یہاں وہ غلامی کر رہے ہیں. حضرت بلال کو مارا گیا، پیٹا گیا، گھسیٹا گیا مکے کی گلیوں میں، اور جب اس سے بھی پیٹ نہیں بھرا تو عرب کی سخت دھوپ میں، صحراؤں میں، تپتی ریت میں لٹا دیا. او میرے بھائیو، عرب کی چلچلانے میں دھوپ جس سے چربیاں پگھل جائے، جس سے گوشت بھی جم ہو جائے، حضرت بلال کو جلتی ہوئی ریت کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا، اوپر سے بھاری چٹان رکھ دی جاتی تھی اور حضرت بلال کو کہا جاتا تھا اے بلال، اب بھی وقت ہے، تو دین چھوڑ دے، ایمان چھوڑ دے، محمد کا راستہ چھوڑ دے. اللہ کی قسم، حضرت بلال چاہتے تو آزمائشوں سے، ان مصیبتوں سے بچ سکتے تھے صرف ایک جملہ کہہ کر کے ہاں ٹھیک ہے میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، لیکن سیرت کی کتابیں گواہ ہیں حضرت بلال نے تکلیفوں کے وقت اپنا ایمان نہیں بیچا، کبھی اپنے ایمان سے زد نہیں آنے دیا. انہوں نے مار کھائی، مکے کی سخت دھوپ میں اپنی چربی پگھلائی، لیکن کبھی ایمان سے سمجھوتا نہیں کیا، کبھی اسے اپنا کیپٹل، کبھی اپنی پونجی انہوں نے برباد نہیں کی. وہ سارے لفظ حضرت بلال پر ڈھاتے رہے، لیکن حضرت بلال کے دل سے ایمان کی دولت نہ چھین سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تربیت کی تھی. راوی حدیث کہتے ہیں فَيَقُولُ ذَلِكَ الْفَلَاحُ،
ایسی مصیبت میں بھی حضرت بلال کہتے تھے احد احد احد، تو ذات تو ایک ہے، اللہ کی ذات تو ایک ہے۔ وہ میرے بھائیوں کبھی ان تکلیفوں کو ہم نے کبھی غور کیا؟ سب کچھ صحابہ نے لوٹا، یہ تو جان کی بات ہے، تکلیف کی بات ہے، مصیبت کی بات ہے، دولت کی بات آتا۔ حضرت مصعب بن عمیر بہت بڑے اثر و رسوخ والے تھے، ان کا کپڑا دوسرے ملک سے بن کر آتے تھے، ان کے جوتے دوسرے ملک سے آتے تھے، شام سے اگر کپڑا آ رہا ہے تو یمن سے ان کا جوتا بن کے آ رہا ہے۔ ایک بار جو کپڑا پہن لیتے تھے کبھی دوبارہ اس کپڑے کو اپنے جسم کے اوپر نہیں ڈالتے، اتنے زیادہ امیر تھے اور ایک اعلیٰ قسم کی خوشبو استعمال کرتے تھے۔ جب وہ خوشبو لگا کر مکے کی گلیوں میں ٹہلتے نکلتے تو مکہ والے ان کی خوشبو سن کر پہچان لیتے مصعب بن عمیر کا گزر ہوا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر اتنے امیر تھے، لیکن جب ایمان کی دولت نصیب ہو گئی وہ لوگوں کو چچا نے کہا کہ جا جا، یہ تیری کمائی نہیں ہے، ہاں تیری کمائی اس وقت ہوتی جب تو اپنے باپ کا صحیح وارث ہو کر کے دکھاتا، ہاں اسی کافر باپ کی ہے جس کافر باپ کے دین کو تو نے ٹھکرا دیا ہے۔ ماں نے بھی سب کچھ چھین لیا، چچا نے بھی سب کچھ چھین لیا، گھر والوں نے سب کچھ چھین لیا، لیکن حضرت مصعب بن عمیر نے ساری چیزیں اللہ کے لیے اپنے ایمان کے لیے قربان کر دی۔ حضرت مصعب بن عمیر کی ساری پراپرٹی چھین لی گئی، ان سے زمینیں چھین لی گئی، ان سے ان کی دولتیں چھین لی گئی، ان سے اوپر پیسے چھین لیے گئے، لیکن ایمان پھر بھی بچا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب مدینہ مصعب بن عمیر پہنچے، ایک ٹاپ کی پوشاک پہنے تھے، اللہ کے رسول نے مصعب بن عمیر کو دیکھا، آپ کی آنکھیں اس کے بعد ہو گئی، کیونکہ مکے کی وہ زندگی آپ نے یاد کی تھی جو مصعب بن عمیر کبھی وہ زندگی گزارتے تھے۔ عمدہ لباس دیکھ کر کیا کرتے تھے، اعلیٰ قسم کی خوشبو لگاتے تھے، اور دوسرے ممالک سے ان کے جوتے بن کر کے آتے تھے۔ وہی آدمی اسلام کے نسب کو قربان کر چکا ہے، وہی شخص اسلام کے نسب کو مٹا چکا ہے، آج آیا ہے تو ایک بولیے پہن کر ایک ٹاپ کی لباس میں آیا ہے۔ اللہ کے رسول نے دیکھا اور کہا بیٹھ جاؤ ہے، تو نے سب کچھ اسلام کے لیے لٹا دیا، اپنے ایمان بچانے کے لیے سب کچھ داؤ لگا دیا، سب کچھ استعمال کر دیا۔ اے عمر پھر بھی تمہارا سودا بہت سستا ہے، اگر تم نے ایمان بچا لیا۔ او میرے بھائیو، ایمان کی قدر کی سمجھو، حضرت مصعب بن عمیر نے اپنی ساری دولتیں، اپنی ساری جائیداد، ساری زمینیں، ساری عورتیں انہوں نے گنوا دیے صرف ایمان بچانے کے لیے۔ وہ چاہتے تو انکار کر کے اپنی پراپرٹی بچا سکتے تھے، اپنی زمین جائیداد بچا سکتے تھے، لیکن مصعب بن عمیر کو پتا تھا کہ ایمان کی قیمت کیا ہے، ایمان کی قدر و قیمت کیا ہے، اسی لیے انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، تکلیفیں سہتے رہے، مظالم سہتے رہے اور ساری دولتیں لٹاتے رہے، لیکن کبھی ایمان سے کمپرومائز اور سمجھوتا نہیں کیا۔ ایک واقعہ ذکر کروں تو بات بڑی لمبی جائے گی، میں اختصار کے ساتھ کھانا بھی کھانا ہے، بہت سارے لوگ اسی کے لیے آئے ہیں۔ وہ میرے بھائی اسی لیے تو کہتا ہوں صحابہ اسلام کے لیے جتنی قربانیاں دی ہیں، اللہ کی قسم جتنا خون بہایا ہے، ہم اگر اتنا پسینہ بھی بہا رہے تو اللہ کے یہاں پیش کر سکے، اے میرے پروردگار ہم صحابہ کی طرح ایمان نہیں رکھ سکتے تھے، اے اللہ ہم کمزور تھے، ہماری خطائیں زیادہ تھی، اے اللہ ہم نے کیوں کے معاملے میں بھی کمزور تھے، ایمان کے معاملے میں بھی صحابہ سے کمزور تھے، لیکن اللہ کے رسول ہمارے زمانے میں بڑے 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 سمجھا چکے تھے۔ اے اللہ تعالیٰ، اے ہمارے پروردگار، ایسے فتنوں کے دور میں ہم اپنا ایمان بچا کر آئے ہیں، ہم نے اے میرے پروردگار تیرے دین کی نصرت کے لیے ہم نے خون تو نہیں بہایا، لیکن چند قطرے پسینے ضرور بہائے، شاید اللہ تعالیٰ ہمارے اس پسینے کی وجہ سے ہماری مغفرت کر دے۔ جہاں اس وقت مصائب والا زیادہ تھے اور ایسے ادوار میں تم نے پسینہ تو کم از کم بہایا، یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کر دے، لیکن وہ میرے بھائیوں ہم چند منٹ قربان دے کر پسینہ بھی بہانا گوارا نہیں کرتے۔ یہ سننے سنانے کا موقع ہر دن نہیں آتا ہے، بہت سارے لوگ موبائل میں گانے سنتے رہتے، غلط فلمیں دیکھتے رہتے، سننے سنانے کا موقع
اگر ایمان کا مقام، ایمان کی بڑی دولت ہے، ایمان کی قدر و قیمت کیا ہے آپ ذرا سمجھیں۔ اللہ فرماتا ہے اگر زمین بھر کر کے سونا بھی دے دیا جائے تو ایمان کے مقابلے میں زمین بھر کا سونا بھی کم ہے۔ حضرت خباب بن عرب، آخری واقعہ بتا کر بات ختم کروں، بس 10:30 ہو رہا ہے۔ حضرت خباب بن عرب یہ ایک عورت کے غلام تھے، ایک کافرہ عورت تھی، اسلام سے دشمنی میں پاگل تھی۔ حضرت خباب کو ایمان لانے کے پاداش میں حضرت خباب سے سارے کپڑے اتروائے۔ اے خباب، میں نے یہ سارے کپڑے تمہیں دیے، میرے دیے ہوئے کپڑے تم اتار دو۔ حضرت خباب نے سارے کپڑے اتار دیے۔ حضرت خباب سے سارے کپڑے اتروا کر آگ کے انگاروں میں حضرت خباب کو لٹا دیا جاتا ہے۔ وہ میرے بھائیوں، کہنا بھی آسان ہے، سن لینا بھی آسان ہے۔ ذرا تصور کرو، ذرا سوچو، ذرا عقل سے کام تو لو کہ اگر ہم انگاروں کے اندر سو جائیں، انگاروں کے اوپر ہمارا حال کیا ہوگا؟ ہم جوہرا پکاتے ہیں، جوہرا ڈالتے ہی پٹ 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 پھوٹنے لگتا ہے، پیٹ کی حالت کیا ہو گئی ہوگی؟ کوئی خباب سے پوچھے، اے خباب، ایمان کے لیے، اس اسلام کے لیے تو نے کیسے اتنی بڑی مصیبتیں برداشت کری؟ کبھی ہم نے صحابہ سے پوچھا، کبھی سوچنے کی کبھی ہمیں فکر ہوئی کہ اس کے مقابلے ہم نے اپنی طرف سے اسلام کے لیے کیا قربانی پیش کی؟ اور اللہ کہتا ہے یہ جمعہ جمعراتی والا ایمان چلنے والا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، میرے صحابہ جس طریقے سے ایمان لائے باقی لوگ بھی اسی طریقے سے ایمان لے آئے تو اللہ کہتا ہے فَقَدِ اهْتَدَوْا، تب یہ ہدایت یافتہ ہیں، تب یہ ہدایت یاب ہیں۔ صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، ایمان کا معیار، ایمان کی کسوٹی صحابہ کے ایمان کو بنا دیا۔ اللہ اکبر، وہ کیسا ایمان رکھتے تھے، اللہ کے رسول کو جرنیل بنا دیتے تو جرنیل